السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے الیکشن ٹریبیونل کے لیے جو ججز دیے تھے، الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی نہیں کر رہا، اس پر اب ایک پٹیشن ڈال دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس میں توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا بھی کر دی گئی ہے۔ اب ہائی کورٹ سے اگر یہ آرڈر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرے تو انہیں نوٹیفائی کرنا پڑے گا انلیس وہ سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کریں۔ تو اگلا ہفتہ بڑا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو جس طرح کے ججز ٹریبیونل کے لیے دیے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، وہ یقیناً فارم 47 والی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کو دھڑ دھڑ سیٹیں ان کی واپس ملنا شروع ہو جائیں گی آئندہ آنے والے چند ماہ میں۔ کچھ مہینے لگیں گے، لیکن یہ معاملہ کسی کنارے لگنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری جانب فیصل وارڈا نے جو تقاریر کی اور ٹی وی پہ آ کر انٹرویو دے رہا ہے، اس پہ سپریم کورٹ نے اب پابندی لگا دی ہے۔ اگر کسی نے ایسی کسی بھی قسم کی تقریر یا انٹرویو اب نشر کیا تو اس کو بھی توہین عدالت کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے جو اپنا ریٹن آرڈر لکھوایا ہے، اس میں آیا ہے کہ فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال نے توہین عدالت کی ہے، اس لیے ہم ان دونوں کو شو کاز نوٹس دے رہے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے اپنے ریٹن آرڈر میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان پر مزید 2 کیسز بنائے گئے ہیں۔ نیب انکوائری رپورٹ کے مطابق نیا کیس 10 قیمتی تحائف غیر قانونی طور پر رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے۔ رپورٹ کے مطابق تحائف کی قیمت لگانے والا پرائیویٹ تخمینہ ساز ماہر نہیں تھا، نہ ہی اس کو کوئی تجربہ تھا۔ تخمینہ ساز کی ملی بھگت سے بانی پی ٹی آئی نے قیمتی گھڑی کے خریدار کو فائدہ پہنچایا۔ اب یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے فائدہ اٹھایا، اب یہ کیس بنا رہے ہیں کہ عمران خان سے جس نے گھڑی خریدی اس کو فائدہ پہنچا، یعنی گھڑی کی اصل قیمت کہہ رہے ہیں کہ 10 کروڑ تھی، تو عمران خان نے جس کو بیچی اس کو 5 کروڑ میں بیچ دی۔ پھر اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ڈالا گیا ہے کہ عمران خان نے جو گھڑی یا جو بھی چیز بیچی وہ توشہ خانہ میں نہیں گئی، بلکہ عمران خان کے پاس براہ راست آئی اور انہوں نے بیچ دی، توشہ خانہ میں بعد میں پیسے جمع کرائے۔ اب یہ کیس تیار کر لیا گیا ہے، اس پر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں نے ہائی کورٹ سے رجوع تو کیا ہے۔ کیس 24 جون پہ چلا گیا ہے اور ایک 5 یا 6 جون کو سنا جائے گا، جو کال اپ نوٹس دونوں کو ملے ہیں۔ تو ایک کے بعد ایک کیس تیار ہے۔ ایک ہی چیز میں بار بار سزا نہیں دی جا سکتی پاکستانی آئین میں، لیکن یہاں 3 سزائیں ہو چکی ہیں ایک ہی چیز میں، اب چوتھا کیس تیار ہے۔ پھر آج جو خبریں آ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، شہزاد اکبر اپنی ویڈیو میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، بہت سارے رپورٹرز جو چینل سے جڑے ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں۔ وہ کیس یہ ہے کہ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، یہ کیس ہے۔ اس کیس میں پنشمنٹ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 7 سال کی سزا اس میں ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی، یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ابھی ہے، اگر اس میں کہیں کہ ملک کے عالمی چیف کو عمران خان نے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور اس کو ملک دشمنی یا غداری سے تشبیہ دے دی گئی، تو پھر تو پنشمنٹ کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے۔ تو ایسا بچگانہ کیس بھی اب تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو کورٹ رپورٹرز جاتے ہیں، عمران خان ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان میں سے 1 یا 2 کو دھمکیاں دے کے، ڈرا دھمکا کے یا لالچ وغیرہ کے ذریعے عمران خان کے خلاف بطور گواہ تیار کیا گیا ہے، اور وہ کہیں گے کہ ہاں عمران خان نے کہا تھا کہ جنرل عاصم منیر نے میری بیوی پہ یہ کیس کیے اور سزا دلوائی، اس لیے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو مار دوں گا یا مروا دوں گا۔ ان سے اس طرح کے بیان حلفی پہ دستخط کروا لیے جائیں گے۔ اب یہ کیس تیار ہو رہا ہے اور اس قدر بچگانہ حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، نواز شریف کیونکہ ایک چھوٹا شخص ہے، کمزور دل شخص ہے، لیڈر نہیں گیدڑ ہے، ایک آدھ کیس اس پہ بناتے تھے، وہ ڈیل کرتا تھا، فرار ہو جاتا تھا۔ عمران خان اتنی بڑی بلا ہے کہ 200 کیسز بنانے کے باوجود بھی وہ کیونکہ ٹوٹ نہیں رہا تو اب مزید کیسز بنا رہے ہیں، مزید جعلی کیس تیار ہو رہے ہیں کہ اس کو دبا کے رکھنا ہے، اس کو جیل میں رکھنا ہے۔ دیکھیں جب ٹیریان وائٹ کیس تھا پچھلے سال، تو ججز کو پتہ ہے کیا کہا آئی ایس آئی کی جانب سے
کہ عمران خان کو اس کیس میں تاحیات نااہل کرنا ہے، کیونکہ اس وقت تک 62(1)(f) کا فیصلہ نہیں آیا تھا۔ تو عمران خان کو تاحیات نااہل کروانے کا جرنیلوں کا منصوبہ تھا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہادر ججوں محسن اختر کیانی اور ارباب محمد طاہر نے ناکام بنایا، اور اس ٹائم پھر عامر فاروق نے وہ بینچ ہی توڑ دیا غیر آئینی طریقے سے، اور اب دوبارہ وہ کیس لگ گیا ہے۔ ورنہ عمران خان اس کیس میں تاحیات نااہل ہو جاتے، اور یہی جرنیل چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسٹیبلشمنٹ کے پاس سیاسی لیڈر ختم ہو گئے ہیں۔ جب بے نظیر جاتی تھی تو نواز شریف ہوتا تھا، نواز شریف جاتا تھا بے نظیر ہوتی تھی، پھر زرداری آ گیا۔ لیکن عمران خان اتنا بڑا جوائنٹ بن چکا ہے پولیٹکس میں کہ اس کے مقابلے میں کوئی سیاسی لیڈر ٹک نہیں سکا۔ کمپنی بھاگ کے پھر دوبارہ اپنے 1980s کے پروجیکٹ کی طرف گئی ہے کہ کچھ تو کرو، سیاسی بیانیاں بناؤ، عمران خان کا توڑ نکالو۔ اپنی طرف سے بڑا ایٹم بم لانچ کیا کمپنی نے، ایک بار پھر لانچ کسے کیا؟ نواز شریف کو۔ پاکستان کی جمہوریت کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو جب بھی مدد کی ضرورت ہوئی ہے تو نواز شریف نے ہمیشہ مدد دی ہے۔ آج ایک بیان ٹویٹر پہ کسی نے رپورٹ کیا، خواجہ آصف سے سوال کیا گیا کہ آپ فارم 47 پہ جیتے ہیں، تو انہوں نے کہا ریاست کو ہماری ضرورت ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے اعتراف جرم ہے کہ جو خود کو ریاست کہتے ہیں انہوں نے ہمیں فارم 47 پہ جتوایا ہے، کیونکہ ان کو ہماری ضرورت ہے۔ تو نواز شریف کو جب دوبارہ لانچ کیا گیا ہے اور لانچ ہوتے ہی وہ ٹھس ہو گیا ہے، تو اس نے 2-3 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات نواز شریف نے یہ کی کہ میرے پاس آڈیو موجود ہے ثاقب نثار کی، مجھے جب نکالا گیا تو میرا عوام سے گلہ ہے کہ عوام خاموش رہی۔ اب اس گلے کا میں جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ چلے کہ اپنا مورا دوبارہ لانچ کرنے سے آپ کوئی سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان آپ کو فیصلہ کن شکست سیاست میں دے چکے ہیں۔ نواز شریف جب کہتا ہے کہ کوئی باہر نہیں نکلا، مجھے عوام سے گلہ ہے، کیوں عوام باہر نہیں نکلی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، جب قوم کے وزیر اعظم کو نکالا گیا تھا تو اگلے ہی دن قوم سڑکوں پر تھی، اور تب سے لے کر اب تک قوم ڈٹی ہوئی ہے۔ 2 سال میں دنیا کا ہر جبر کر کے اسٹیبلشمنٹ تھک چکی ہے، وہ بھی ریسٹ کر رہے ہیں، تھوڑا سا تازہ دم ہو رہے ہیں دوبارہ مارنے کے لیے، لیکن عوام پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ جب آپ نے عوام کی خدمت کی ہو، جب عوام کا خیال رکھا ہو، قوم کے شفیق باپ کی طرح قوم کی قدر کی ہو، تو قوم نکلتی ہے۔ 2 سال سے قوم ڈٹ کے کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ۔ تو میاں صاحب آپ کو یہیں پہ جواب مل گیا۔ نواز شریف نے 2-3 چیزوں کا اعتراف کیا ہے۔ آج کمپنی نے اپنا مورا تو لانچ کیا، لیکن اس سے 2-3 چیزوں کا اعتراف کرا بیٹھے۔ جب نواز شریف یہ کہتا ہے کہ قوم نے میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے گلہ ہے، تو نواز شریف اقرار کرتا ہے کہ 2018 کا الیکشن وہی ہارا تھا، اور یہ جو بیانیہ تھا کہ اس کے ساتھ غلط ہوا، دھاندلی ہوئی، یہیں پہ مار جاتا ہے۔ ورنہ وہ کہتا کہ ہاں عوام نے میرا ساتھ دیا لیکن دھاندلی ہو گئی۔ در حقیقت نواز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ کاش جیسے عمران خان کی گرفتاری پہ 9 مئی کو لوگ نکلے تھے، کاش میری گرفتاری پہ جب مجھے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا ایسے ہی لوگ نکل آتے۔ آج نواز شریف نے یہ بھی اعتراف کر لیا ہے کہ عوامی حمایت عمران خان کے پاس ہے، میرے لیے کبھی عوام نہیں نکلی۔ پھر نواز شریف نے جب یہ کہا کہ ثاقب نثار کی آڈیو، میں نے کہا اب یہ تو پھنس گیا، کیونکہ ثاقب نثار کی آڈیو کا فرانزک ہم نے خود ویڈیو کے ذریعے کیا تھا، کیسے ثاقب نثار کی تقریر میں سے ایسے الفاظ نکال کے ایک جعلی آڈیو بنائی، اور ملک کا 3 بار کا سابق وزیر اعظم اب تک اس جعلی آڈیو کو رگڑ رہا ہے اور اسی پر اپنا بیانیہ کھڑا کر رہا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ نواز شریف کی کوئی ویلیو ہے یا وہ کوئی لیڈر ہے یا اس کا کوئی بیانیہ بن جائے گا۔ در حقیقت یہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیسپریشن ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہ بے بس ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، عمران خان سے مقابلہ کرنے کی ان میں سکت باقی نہیں رہی۔ وہ ٹومک ٹوئیاں مار رہے ہیں کہ کس طرح ہم کاؤنٹر کریں عمران خان کے نیریٹو کو۔ سچویشن یہ ہے کہ نجم سیٹھی جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور اصل میں جیت کے آیا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی ٹھیک ہے اور تم سختی نہیں کر سکتے، یہ سختی جاری نہیں رہ سکتی، تمہیں اس کی ڈیمانڈ ماننی پڑیں گی۔ نجم سیٹھی جیسے لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا عمران خان نے، یہ باقی کیا چیز ہیں؟ 20-30 سال سے عمران خان کے خلاف جو لکھ رہے ہیں لوگ، وہ بھی قائل ہو گئے ہیں کہ عمران خان کی ہی مقبولیت ہے، اسی کے پاس کنجی ہے، اسی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، اسی کو منانا پڑے گا، اسی سے معافی مانگنی پڑے گی، وہی اس ملک میں سٹیبلٹی لا سکتا ہے۔ سب مان رہے ہیں،
ایک شخص ہے جو نہیں مان رہا، اس کو عمران خان نے جنگل کے بادشاہ کا نام دیا ہے۔ اسے پتا ہے کہ 2024 کے الیکشن میں عمران خان اگر وزیر اعظم بن جاتے تو اسے مستعفی ہونا پڑ جاتا۔ اس کے پاس گنجائش ہی نہیں تھی، اقتدار اپنے ہاتھ سے جاتا دیکھ کے یہ شخص پاکستان کی کھٹیا کھڑی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی ہم معیشت کا جنازہ ہم اپنی آنکھوں سے اٹھتا دیکھتے ہیں تو کبھی عوامی جنازہ اٹھتا دیکھتے ہیں۔ بہرحال آج نہیں تو کل یہ کایا پلٹنی ہے، یہ شکست واضح ہونی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔